اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون انما امره اذا اراد شيئا، بے شک وہ اللہ جس چیز کے جس بھی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے ان یقول له کن فیکون، بس اس کے لیے کہہ دیتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ رب العالمین کے واسطے ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ حضرات گرامی، جو آیات مقدسہ مبارکہ مطہرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورہ یاسین کی آخری 3 آیات مبارکہ ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں جہاں اپنی قوت اور طاقت کو بیان کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تنہائی، یکتائی، کبریائی، بڑائی اور شہنشاہی کا منظر بھی ان آیات کے اندر سامنے آتا ہے۔ ان آیات مبارکہ کے پس منظر میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے
کہ اللہ رب العالمین کسی بھی قسم کے اسباب کا محتاج نہیں. وہ زمینوں کا خالق ہے، آسمانوں کا مالک ہے، سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا، شمس و قمر، نجوم و کواکب، ہواؤں فضاؤں، پھلوں اور پھولوں، ندیوں اور نالوں، دریاؤں سمندروں کا پیدا کرنے والا وہ ہے. انسان کو عدم سے وجود میں لانے والا، زمین پر بسانے والا، پھر کھلانے والا، پلانے والا. گویا کہ ساری کی ساری کائنات کے اندر صنائی، کاریگری، بادشاہی وہ اسی کی نظر آتی ہے. اور یہ سب کچھ اس نے بغیر کسی اسباب کے پیدا کیا. اسباب کو وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ خود اسباب کا محتاج نہیں ہے. جتنے بھی اسباب اللہ نے پیدا کیے وہ انسان کے لیے پیدا کیے. خود اس کی طاقت کا یہ عالم ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب بھی وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، بس اس کام کو وہ اتنا کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. اسباب کے محتاج ہم ہیں اور ہمارے لیے اسباب کو پیدا کیا. اسباب ہماری ضرورت ہے. ہم بغیر والدین کے پیدا نہیں ہو سکتے، والدین اولاد کے بغیر چل نہیں سکتے. اور اسی طرح زمین کے ہم محتاج ہیں، سورج کے ہم محتاج ہیں، چاند کے ہم محتاج ہیں، ہواؤں فضاؤں کے ہم محتاج ہیں، ندی نالوں کے، چشموں کے، دریاؤں کے ہم محتاج ہیں، پھلوں اور پھولوں کی خوشبو کے ذائقے کے ہم محتاج ہیں، کھیتی ہریالی اور یہ ساری چیزیں، دکان ہٹی کھٹی، کاروبار، تجارت، لین دین، بہن بھائی، ماں باپ، یہ سب اسباب ہیں اور ان کے ہم محتاج ہیں، ان کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کی طاقت کا عالم ہے، یہ اس کی طاقت کا مظہر ہے کہ وہ کسی بھی اسباب کا محتاج نہیں ہے. اس نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے بغیر اسباب کے پیدا کیا ہے اور اپنے حکم کن فیکون سے پیدا کیا ہے. لیکن پھر بھی انسان اس کی طاقت کو ماننے سے انکاری ہے. انسان کو اس کی طاقت پھر بھی سمجھ نہیں آتی. دنیا میں کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. رہتے وہ اسی زمین پر ہیں، اسی ہوا کو پھانکتے ہیں، اسی پانی کو پیتے ہیں، اسی زمین سے اگنے والا سب کچھ کھاتے ہیں اور اسی کے سورج اور چاند کے وہ محتاج ہیں، مجبور ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات کا انکار کر رہے، اللہ کی طاقتوں کے منکر ہیں. پھر تو میرے بھائیو، دنیا اسباب کی محتاج ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ ساری طاقتیں اس کی مٹھی میں ہیں. اور میں چند ایک چیزوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنے لگا ہوں. صرف 3 واقعات ایسے بیان کرتا ہوں، بس 3 واقعات کہ ایک انسان ہے، وہ والدین کے بغیر ہماری نظر میں پیدا نہیں ہو سکتا. انسان، بچی یا بچہ اپنے والدین کے بغیر پیدا ہو سکتا نہیں. یہ ہماری سوچ ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بغیر ماں اور باپ کے بھی پیدا کیا جا سکتا ہے اور وہ پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہ اس پر قادر ہے. جیسا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کیا. پھر حضرت حوا کی واری آئی، اس کو باپ سے پیدا کیا، ماں اس کی ہے کوئی نہیں. حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں جی.
اس کا باپ ہے لیکن ماں اس کی کوئی نہیں. گویا کہ پہلے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا آدم کو، اور پھر حوا کو پیدا کیا بغیر ماں کے، اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے. اللہ اکبر، یہ اس کی طاقتوں کے منظر ہے، مظہر ہے. یہ استاداں دس سپیکریاں ٹھیک کرو. عیسیٰ علیہ السلام بغیر، توجہ میرے طرف رہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جناب مریم علیہ السلام کے بطن سے، اور ان کا باپ کوئی نہیں. لیکن یہ منظر آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جو میں نے آدم اور حوا کے بارے میں بیان کیا. اب میرے اور آپ کے نزدیک انسان کے بولنے کی طاقت مدت ہے ایک. کوئی بچہ سال کے بعد بولتا ہے، کوئی 1.5 سال کے بعد بولتا ہے، کوئی 2 سال کے بعد بولتا ہے، ایک لفظ سیکھتا ہے. لیکن اللہ اس چیز کا محتاج، وہ چاہے تو پہلے دن کے بچے کو بلا دیتا ہے، پہلے دن کے بچے کو بلا دیتا ہے، جبکہ یہ خلاف عقل ہے. لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل، کیونکہ وہ کسی بھی اسباب کا محتاج. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ایسے 3 بچوں کا تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے. 3 بچے وہ کون سے ہیں جو وقت سے پہلے بولے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. ان تینوں کا تذکرہ ہے، اور ان بچوں نے کلام بھی کیا ہے. لیکن کلام جو کیا ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. بچے بولے بھی ہیں، لیکن جو کلام انہوں نے کیا ہے وہ کلام بڑی اہمیت کا حامل ہے. آؤ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں یہ کون ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جن کا ذکر ہے سورہ مریم کے اندر. سنیے گا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. اللہ پاک فرماتے ہیں پڑھو نا میرے بندے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مریم کے اندر جو رب نے کیا ہے اس کا ذکر پڑھو. اللہ پاک فرماتے ہیں
وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں مریم، اس کا ذکر دیکھو نا سورہ مریم کے اندر اللہ پاک نے جب ہی پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا اپنے بندے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی اختصار کے ساتھ جناب مریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عبادت خانے کے اندر گویا کہ بیت المقدس کے اندر موجود ہیں، وہاں پر جناب جبریل امین تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کر یہ بات کی، اے مریم اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اللہ پاک تجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ مریم علیہ السلام نے ایک انجانے آدمی کو دیکھا، انجانے اور نہ پہچانے بندے کو دیکھا اور وہ کہنے لگی میرے قریب نہیں آنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اس نے جواب دیا میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، میں تجھے بیٹے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ مریم تو کماری ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، مریم نے جواب دیا انا یکون لی غلام، او بھلے مانس اللہ کے بندے مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ میں وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں تو کبھی بھی مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں، نہ کسی نے کبھی مجھے چھوا ہے، نہ میں شادی شدہ ہوں اور نہ ہی میں بدکار عورت بد چلن عورت نہیں ہوں، پھر مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ اس نے جواب دیا قال كذلك قال ربك هو علي هين، تیرے رب نے ایسا ہی کہا ہے اے مریم، تیرے رب نے ایسا ہی کہا ہے اے مریم، اور اللہ نے کہا ہے وہ مجھ پر بہت آسان ہے، مشکل، بھلے تیری شادی نہیں ہوئی تو کمواری ہے لیکن بیٹا میں ایسا ہی پیدا کروں گا تیرے بطن سے، کیونکہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں۔ یہ اللہ کی طاقت ہے بھائی، اللہ جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے وہ کر سکتا ہے اور کرنے پہ قادر ہے۔ سنو قرآن مجید، اللہ کہتا ہوا علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس، میں اس کو پیدا کروں گا اور میں اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بناؤں گا، لوگوں کے لیے اس کو نشانی بھی بناؤں گا، رحمتا منا، وہ بچہ میری طرف سے اس پہ رحمت ہوگی، لوگوں کے لیے بھی رحمت ہوگی۔ مریم اپنی پاکیزگی میں طہارت میں مشہور تھی، اللہ اکبر، اور جب وہ وقت آ گیا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ نے کہا یہ فیصلہ ہم کر چکے ہیں، یہ ایسا ہو کر رہے گا اے مریم۔ پھر کیا ہوا؟ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جبریل امین نے اس کے گریبان میں پھونک ماری اور جناب مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی، پیٹ کے اندر بچہ وہ پیدا ہو گیا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، مریم دور چلی گئی وادی نخلا کے اندر، وادی نخلا کے اندر نخلا مقام پہ، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا، جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا وہ ایک دور کسی کونے کھانچے میں چلی گئی اور درد ذیل شروع ہوا بچے کی پیدائش کا، تو مریم نے چیخ کر کہا کاش یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور یہ تکلیف مجھے نہ دیکھنا پڑتی اور میں بھولی بھالی ہوتی۔
خیر بچہ پیدا ہوا، اللہ پاک فرماتے ہیں فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اے میری بندی مریم گھبرانا نہیں، ہم تیرے قدموں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کرتے ہیں، اس پانی کو پی کر اپنی پیاس بجھاؤ، اور وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جو کھجور کا ٹنڈ منڈ سوکھا ہوا درخت ہے اس کی ٹہنی کو پکڑ کے ہلاؤ۔ یہ سوکھا ہوا درخت ہے جو تیرے اوپر، اس کی ٹہنی کو، تنے کو ہلاؤ تو کیا ہوگا؟ تو ساکت علیک رطبا جنیا، ہم تجھے تر و تازہ کھجوریں عطا کریں گے۔ مریم نے اس ٹونڈ منڈ سوکھے ہوئے درخت کو جھٹکا دیا، اللہ پاک نے اس سے تر و تازہ کھجوروں کا ڈھیر لگا دیا، پانی کا چشمہ بھی ابل پڑا، اور فرمایا اے میری بندی مریم فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اے مریم کھاؤ، یہ تر و تازہ کھجوریں بھی کھاؤ اور یہ تر و تازہ پانی بھی پیو، وَقَرِّي عَيْنًا، اس بچے کو دیکھ کر جھولی میں اٹھا کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اللہ اکبر، انتہائی خوبصورت ترین بچہ بغیر باپ کے اللہ نے مریم کی جھولی میں پیدا کر دیا، پانی کا چشمہ بھی پھوٹ گیا، کھجوریں بھی عطا کر دی، اور پھر فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اے میری بندی مریم جاؤ نا اپنی بستی کے اندر، اپنی قوم کے اندر، جب بھی کوئی بندہ تجھ سے پوچھے اور سوال کرے گا تو تو نے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کسی سے تو نے کلام نہیں کرنا، تو کہنا میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں کسی سے بھولے سے بھی بات نہیں کروں گی۔ اب ایسا ہی ہوا، قرآن کہتا ہے سورہ مریم پڑھو، فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، جب وہ مریم علیہ السلام اپنے بچے کو اٹھا کے آئی، قوم کے اندر آئی، گھر کے اندر آئی، برادری کے اندر آئی، بستی کے اندر آئی، اللہ اکبر، قالوا یا مریم، لوگ پکار اٹھے، جھولی کے اندر، گود کے اندر بچے کو دیکھا، یہ کیا کر دیا او مریم تو نے، یہ کیا تو نے گل کھلایا او مریم تو نے، تو بیت المقدس کی خادمہ ہوا کرتی ہے، تو جناب یہاں پہ صفائیاں کرتی ہے، عبادت کرتی ہے، اور یہ کام تو نے کیا کر دیا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، یہ تو بڑا ہی انہونا کام تو نے کر دیا ہے، انوکھا کام تو نے کر دیا ہے، یہ کیا گول کھلایا تو نے؟ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، او ہارون کی بہن، یہ ہارون نبی نہیں ہے، یہ اور ہے، اے ہارون کی بہن یہ کیا تو نے کر دیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی بڑا اچھا آدمی تھا،
تیرا باپ بھی کوئی برا بندہ نہیں تھا، تیرا باپ بھی بڑا نیک آدمی تھا، وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا، اور تیری ماں بھی بڑی اچھی اور پارسا نیک عورت تھی، لیکن تیرے ماں باپ بڑے اچھے تھے، نیکاں دیے جائیے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ مریم حیران و پریشان ہے، اس نے کیا کہا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اللہ نے بولنے سے منع کر دیا تھا مریم کو، بولنا نہیں تو نے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس نے اشارہ کر دیا، مریم نے اشارہ کر دیا، اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اسی سے پوچھو یہ کون ہے؟ قَالُوا کیف نکلم من کانا فی المہد صبیا، ایک تو تو نے کام ہی بڑا انوکھا کیا ہے، اور دوسرا تو ہمیں بدھو بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہمیں کہتی ہے بچے سے پوچھ لو۔ ایک تے کم بڑا عجیب کیتا ہی، انہونا تے انوکھا کم کیتا ہی، وَكَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اوپر سے ہمیں بدھو بنا رہی ہے، کہتی ہے اس بچے سے بات کرو۔ آج ایک دن کا یہ بچہ ہم اس سے کیسے بات کرے، یہ ہم سے کیسے کلام کرے گا؟ ہمیں بدھو نہ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ ابھی اس بچے کی ماں پریشان کھڑی ہے، لوگ تانے پہ تانا دے رہے ہیں، لوگ انگلی پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، ساری قوم جمع ہو رہی ہے، مرد بھی جمع ہیں، عورتیں بھی جمع ہیں، اپنے بھی جمع ہیں، بیگانے بھی جمع ہیں، ساری قوم جمع ہے، تماشا دیکھ رہی ہے، تانے مار رہی ہے، مریم کو کوس رہے ہیں، لیکن ابھی اس نے اشارہ ہی کیا ہے تو کیا کہا؟ فوراً اس کی گود میں لیٹا ہوا پہلے دن کا بچہ بول اٹھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ہے رب کی طاقت۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ ہے رب کی طاقت۔ بچے کے بولنے کی مدت تو سال 2 سال ہوتی ہے، لیکن یہ بچہ آج ہی بول اٹھا ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے۔ رب کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ توجہ کرنا، بات مختصر کرتا ہوں۔ قال انی عبد اللہ، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بچہ بول اٹھا اور کہتا ہے انی عبد اللہ۔ او میری مریم ماں کے اوپر الزام لگانے والوں، میری ماں پہ انگلیاں اٹھانے والوں، میری ماں کو تانے مارنے والوں، سنو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا، وجعلنی نبیا، اور اللہ پاک نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ میری ماں کو تانے نہ مارو، سنو، میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، میں اللہ کی کتاب لے کے آیا ہوں۔ کتنی اہم ترین بات کی، اللہ اکبر۔ جو اس کی ماں کو تانے مینے دے رہے تھے، ابھی اللہ اکبر فوراً اپنی ماں کے حق میں بول اٹھے اور فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنا کے تمہارے پاس بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور کہتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں، میں جہاں پر بھی ہوں برکتیں میرے ساتھ ہیں، اور میرے اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، اور میرے اللہ نے مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ساری زندگی یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي،
اور میرے اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اور وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے ظالم اور بدبخت بنا کر نہیں بھیجا. ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو نوجوانوں. ابھی عیسیٰ پہلے دن کا بچہ اور کہتا ہے برم بوالدتی، مجھے رب نے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. ماں کی عظمت کو پہچانو. اور کہتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور اللہ نے مجھ پہ سلامتی کی ہے میری پیدائش والے دن بھی اور میری موت والے دن بھی، اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا پھر بھی. اللہ کہتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. اور دنیا والو جس بات میں تم شک کرتے ہو یہ ہے عیسیٰ بن مریم اور سچی بات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. کس نے کلام کیا؟ عیسیٰ بن مریم نے. عمر کتنی ہے؟ پہلے دن کا بچہ ہے. بات کس بارے میں کی ہے؟ اپنی نبوت کی بات کی ہے، اپنی ماں کی پارسائی کی بات کی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ چاہے تو پہلے دن کے بچے کو بلا دیتا ہے، نہ چاہے تو زبان کی لکنت کو چھین لیتا ہے، گویائی کو چھین لیتا ہے، اور 100 سال تک بندہ بول نہیں پاتا، لوگ گونگا کہتے ہیں. نہ چاہے تو اس کی مرضی. یہ دوسرا بچہ ہے. بات سنو، بات ختم کروں. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس کا نام ہے جریج. یہ بھی بنی اسرائیل کا ولی اللہ ہے. کون ہے؟ توجہ کرنا، کون ہے؟ اللہ کا ولی ہے. کون ہے؟ اللہ کا ولی ہے. ولی اللہ ہے، بہت بڑا ولی ہے، بڑی شان والا ولی ہے. اپنی جو جھونپڑی کے اندر عبادت کر رہا ہے، ایک دن اس کی ماں آئی. ماں اس کے دروازے پہ آئی اور جا کر باہر سے آواز دی، اے میرے بیٹے جریج. جریج نہیں بولا، جریج نے ماں کا جواب نہیں دیا. ماں واپس چلی گئی اور جریج اپنی عبادت کرتا رہا. ماں دوسرا دن پھر آتی ہے، آ کے باہر سے آواز دیتی ہے، آؤ میرے بیٹے جریج. جریج پھر اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے اور جناب اپنی ماں کا جواب نہیں دیا. ماں دوسرا دن بھی واپس چلی گئی اور تیسرا دن پھر آتی ہے، آ کے جھونپڑی کے باہر آواز دیتی ہے، اے میرے بیٹے جریج. جریج نے تیسرا دن بھی کوئی جواب دیا، تیسرا دن بھی ماں کو کوئی جواب نہ دیا. ماں تو ماں ہے نا، بھلے وہ بڑا ولی اللہ ہے، بڑا ہی عبادت گزار ہے، بڑا ہی جناب تہجد گزار ہے، بہت بڑی شانوں والا ہے، اللہ کا ولی ہے، لیکن ماں کا مرتبہ ماں کا ہی ہوا کرتا ہے. جب تیسرا دن ہوا، ماں نے پکارا تو جواب نہیں دیا. ماں نے بد دعا دے دی، اے میرے بیٹے جریج، عبادتوں پہ عبادتیں کر رہے ہو، آج میں تیسرا دن تیرے دروازے سے واپس جا رہی ہوں اور تو بولتا نہیں، جواب نہیں دیتا. جب تک تو کسی کنجری کا منہ نہ دیکھ لے تجھے موت نہ آئے. جب تک تو کسی کنجری کا منہ نہ دیکھ لے اللہ تجھے موت نہ دے. کس نے کہا؟ ماں نے کہا. کس کو کہا؟ اللہ کے ولی کو کہا. ولی کو، جیلی پیروں کے درباروں پہ ٹکرے مارنے والوں، دنیا کے لٹیروں کو ولی اللہ ماننے والوں، جن کے جسم پہ کپڑا نہیں، پردہ نہیں، قمیص نہیں، سلوار نہیں، بھنگ اور چرس کے سوٹے لگانے والے، ناچ ناچ کر دھمالے ڈالنے والے، ایسے لٹیروں کو ولی اللہ مانتے ہو. اگر کوئی سچا پکا ولی اللہ بھی ہے، یاد رکھو اس سے بھی بڑھ کر تمہارے لیے تمہاری ماں کا مقام ہے. اس ولی اللہ سے بڑھ کر تمہارے لیے کس کا مقام ہے؟ تمہاری ماں کا مقام ہے. ماں نے بد دعا دے دی ولی اللہ کو.
ہیں؟ اب اگر اتنا بڑا ولی اللہ ہے اس کو ماں کی بد دعا کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ وہ ولی اللہ ہے بھائی۔ وہاں پر جنگل کے اندر ایک عورت آئی، ساری قوم کے اندر وہ عورت مشہور بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، اور جناب شیطان نے اس کے کان میں یہ بات ڈالی ہے۔ آ گئی وہ جریج کے دروازے پر، اور جریج نے دروازہ کھولا، ہاں اس نے چہرہ تو دیکھ لیا اس کنجری کا۔ ماں نے یہی بد دعا لگائی تھی نا کہ جب تک تو کنجری کا منہ نہ دیکھ لے اللہ تجھے موت نہ دے۔ جریج نے جب دروازہ کھولا تو سامنے وہ ناپاک عورت کھڑی ہے، حسینہ جمیلہ عورت کھڑی ہے، اس نے برائی کی دعوت دی ہے۔ جریج نے دروازہ بند کر لیا، جریج نے دروازہ بند کر لیا، لیکن ماں کی بد دعا تو لگ گئی نا، چہرہ دیکھ لیا کنجری کا۔ اس نے جناب دروازہ کھٹکھٹایا، جریج نے دروازہ نہیں کھولا۔ ہاں یہ پھر عورت وہاں سے واپس آتی ہے، جنگل کے اندر ایک چرواہا بکریاں چرواتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے مسلمانوں۔ اس چرواہے کے ساتھ اس نے اپنے منہ کو کالا کیا، اور کچھ عرصے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ حسینہ جمیلہ بچہ لے کے قوم میں آتی ہے، لوگوں نے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ اس کنجری نے جواب دیا یہ تمہارے ولی اللہ جریج کا بیٹا ہے۔ اس نے کس پہ الزام لگا دیا؟ اس ولی اللہ پہ الزام لگا دیا۔ ماں کی بد دعا، لوگوں ماں کی بد دعاؤں سے بچا کرو، ماں کی دعا لیا کرو۔ ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں، ماں کی بد دعا بھی چلتی ہے، ماں کی دعا بھی لگتی ہے۔ یہ تمہاری بھول ہے، اپنی ماں کو، اپنے باپوں کو، والدین کو چھوڑ کر کوئی کس قبر پہ جاتا ہے، کوئی کس دربار پہ جاتا ہے، کوئی کس مزار پہ جاتا ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم سب سے بڑھ کر خیر اور دعا اور بھلائی تمہارے گھر میں والدین کی صورت میں موجود ہے، وہاں سے لیا کرو۔ ساری زندگی ماں باپ کو کھلاتے نہیں، ماں باپ راستہ تکتے رہتے ہیں، ماں باپ بڈھے بیچارے راہ دیکھتے ہیں رہ جان دن، دنیا تو ٹر جان دن۔ جب وہ چلے جاتے ہیں پھر سارے مولویوں کو جمع کر کے ان کو کھانے کھلاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ وہی کھانے جو تم نے 7ویں دن پکائے، وہی جو تم نے 10ویں دن پکائے، وہی جو تم نے 40ویں دن پکائے، ختم کیا 40واں کیا۔ ارے خدا کے بندو، وہی رقم کاش آپ اپنے والدین پہ خرچ کرتے ان کی زندگی پہ۔ پھر بات تھی نا، ماں باپ کی زندگی میں ان پہ خرچ کیا کرو، ان کی دعائیں لیا کرو، ان کی بد دعاؤں سے بچا کرو۔ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر دیگیں لا کے چڑھا دیتے ہو اور بڑے بڑے مسٹنڈوں کو کھلاتے رہتے ہو۔ تے ماں باپ بڈھے بچارے ڈسپرین دی گولی سے بھی ترستے رہتے ہیں، یہ گل ہے کہ نہیں؟ تمہارے چہرے کے دیدار کو ترستے رہتے ہیں، پچھے جناب تسی پھر قبراں تے پھٹیاں لاندے ہو، تے قبراں تے سنگے مرمر لاندے پھر دے ہو۔ کاش ان کے نیچے ایک کارپٹی بچھایا ہوتا تم نے۔ تو خیر، ولی اللہ کو بد دعا لگ گئی، کس کی؟ ماں کی۔ لوگوں نے نہ ہو دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کسی نے بیلچا اٹھایا اور کسی نے کئی اٹھائی، کسی نے جناب گڈڑی اٹھائی اور کسی نے ہتھوڑا اٹھایا، اٹھا کے چلے آئے جلوس کی صورت میں، آ کے جناب جریج ولی اللہ کو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بازو سے ولی اللہ کو گھسیٹ کے باہر پھینک دیا اور جناب اس کی جھونپڑی کو آگ لگا دی۔ تو اتنے بڑا ولی اللہ بنیا پھرنا ہے؟ ایک گل بھی تے تساں عوام نال تعلق رکھ دیے نا، انہاں بھی کوئی تحقیق کی تھی، ولی اللہ دے بارے کوئی پوچھیا پالیا، کوئی تحقیق کی تھی؟ تسی بھی سن دے فلانے مولوی صاحب یہ کر چھڑیا تے فلانے مولوی صاحب یہ کر چھڑیا ہیں، تے بغیر تحقیق تو ہی جناب لگے رہندے ہو پھر پیچھے۔ ایمان نال دسو یہ گل ہے کہ نہیں؟ اپنے اماموں کے پیچھے، اپنے خطیبوں کے پیچھے، اپنے قاریوں کے پیچھے بغیر تحقیق کے ہی لگے رہتے ہو۔ تساں بھی خدا دا خوف کرنا چاہیے ہے۔
چلو یہ بھی جیاں جریج بدعا لگی ہے وہ مولویاں بھی کوئی بدعا دا ہی نتیجہ اسی کسے دا. اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے. جب مار مار کے تھک گئے اک گئے بیٹھ گئے اور جناب جریج کو پتہ چل گیا، جریج تو معلوم ہو چکا تھا اس کو کہ یہ وہی میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے، چپ کر کے مار کھاتے رہے. انہیں مارو ماں پتہ ہے ماں پی کیوں پی پہندی ہے مار کہ ماں دا جواب دیتا بد دعا لگ گئی ماں کی. جب مار مار کے تھک گئے تو کہنے لگے، جریج نے پوچھا بس کیوں کر دی ہے؟ کہنے لگے یار ہم تو تھک گئے ہیں. اچھا پھر ہن میں دساں اصل گل کی ہے؟ دسو جی کی گل ہے؟ گل ہے میری ماں ایک دن بھی آئی، دوسرے دن بھی آئی، تیسرے دن بھی آئی، لوگوں میں اپنی ماں دی پکار دا جواب نہیں دیتا. ماں نے بد دعاواں دے دیتیاں سن کہ کنجری دا جس ویلے تانی تو منہ نہ ویکھے اللہ تینوں موت نہ دے. یہ وہی گل ہے، تا مار پئی ہے، تا اس واسطے ماں کٹ پئی ہے. اچھا اور تیرے متھے ایک جناب بچہ بھی ہے اس کنجری دا. جریج کہنے لگے لاؤ اس بچے کو لے آؤ. بچہ لایا گیا، ایک دن کا بچہ. صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا وہ بچہ جریج نے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور جریج نے اپنی شہادت والی انگلی اس کے پیٹ میں ماری اور یہ آواز دی من ابوک یا غلام، اے بچے بول کے بتا تیرا باپ کون ہے. بچہ کتنے عرصے کا ہے؟ ایک دن کا ہے. کتنے دنوں کا ہے؟ پہلے دن کا بچہ مسلمانوں، لیکن ولایت اس کا معجزہ کام آ گیا، کرامت کام آ گئی، کرامت ظاہر ہو گئی جریج کی، لیکن بد دعا بھی لگ گئی. کہتے ہیں انگلی مار کے پوچھا من ابو کا یا غلام، اے بچے بول کے دس انہاں لوکاں نوں تیرا پیو کون ہے؟ تیرا پیو کون ہے؟ بول کے دس انہاں نوں. اس نے کہا جی میرا باپ فلان رائی، میرا باپ فلان چرواہا جو جنگل میں بکریاں چرواتا ہے. پہلے دن کا بچہ بول اٹھا اور ولی اللہ کی پاک دامنی کی گواہی دے دی. ولی اللہ کی پاک دامنی کی گواہی دے دی کہ میرا باپ یہ نہیں، میرا باپ تو وہ فلان بکریوں کا چرواہا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ اسباب کا محتاج. اس سے ثابت ہوا ماں کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے چاہے کتنا بڑا نیک کیوں نہ ہو ہیں. اور میرے بھائیوں جب اللہ کسی کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو پھر ان کی مدد اپنے حکم کن فیکون سے کر کے ان کی پاک دامنی کی گواہی دے دیتا ہے، بچوں سے دلواتا ہے. یہ تھا دوسرا بچہ. تیسرے بچے کا ذکر بھی اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں کیا. آگے وہ بھی بات مختصر کر کے ختم کرتا ہوں بھائی. اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں یہ عورت اپنے بچے کو لے کے بیٹھی ہے، دودھ پلا رہی ہے، جو کہ ابھی چند دنوں کا بچہ ہے، شیر خوار ہے، بولنے والا نہیں. اس عورت کے سامنے سے کچھ لوگ گزرے ہیں. ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہے، اس کے جناب آگے بھی لوگ ہیں، پیچھے بھی لوگ ہیں، دائیں بھی لوگ ہیں، بائیں بھی لوگ ہیں. بڑی شان بان کے ساتھ، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ یہ بندہ گزر رہا ہے. اس طرح سمجھ لو کہ تساں دا ایم پی اے صاحب گزردا پیا ہے یا تساں دا ایم این اے صاحب جا رہے ہیں، سیکورٹی دائیں بائیں ہے اور وہ جا رہا ہے. عورت نے کہا اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنا دے. عورت نے کیا کہا؟ اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنا دے. اللہم اجعل ابنی مثل ھذا الرجل. حدیث پاک میں آتا ہے بچے نے فوراً پستان چھوڑ دیے، دودھ پینا چھوڑ دیا اور فوراً اپنی ماں سے کہنے لگا اے میری ماں ایسے نہیں، اے میرے اللہ اس جیسا مجھے نہ بنانا، اس جیسا مجھے نہ بنانا. ماں کی بات کا جواب دے کر پھر وہ دودھ پینے لگ گیا. ماں بڑی حیران ہوئی یہ کیا؟
پھر تھوڑی دیر گزری، ایک عورت گزری، لوگ کوئی اس کو مار رہا ہے، کوئی چھتر سے مار رہا ہے، کوئی ڈنڈے سے مار رہا ہے، کوئی سوٹی سے مار رہا ہے، کوئی تھپڑ سے مار رہا ہے، کوئی چور کہتا ہے، کوئی بدکار کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اور جناب لوگ اس کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں اور شور اور غل مچا ہے۔ عورت کہتی ہے اے میرے اللہ، میرے اس بچے کو اس جیسا نہ کرنا۔ بچے نے دودھ پینا روک دیا، چھوڑ کے پستان کہنے لگا اے میرے پروردگار، مجھے اس عورت جیسا کر دینا۔ صحیح حدیث ہے۔ ماں بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیا؟ ماں نے پھر فوراً پوچھا اپنے بچے سے اے میرے بچے، تیرے بولنے کی عمر نہیں، یہ کیا بات ہے؟ میں نے اس بڑے آدمی، امیر آدمی جیسے تیرے لیے دعا کی اور تو نے اس کو رد کر دیا۔ اس عورت سے میں نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ ایسا نہ کرے، تو نے ایسا ہونے کی دعا دی ہے اور تیری بولنے کی عمر بھی ابھی نہیں۔ بچے نے جواب دیا اللہ کے حکم سے میں بولا ہوں۔ یاد رکھ، وہ پہلا جو بندہ ہے ٹھیک ہے، دولت مند ہے، امیر کبیر بھی ہے، ٹھاٹ باٹ والا بھی ہے، لیکن وہ ظالم بھی ہے، وہ جناب لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، وہ لوگوں کا مال چھینتا ہے، ظالم آدمی ہے۔ اس لیے اللہ نے مجھے اللہ کے حکم سے بولا ہوں، اللہ مجھے اس جیسا نہ کرے، اللہ ان امیروں جیسا ہمیں بھی نہ کرے جو ظلم کرتے ہیں، جو ظالم لوگ ہیں۔ اور اس عورت کے بارے میں یہ بالکل پارسا عورت ہے، نیک عورت ہے، نہ یہ چور ہے نہ یہ بدکار ہے، یہ نیک عورت ہے۔ اور تو نے کہا کہ مجھے اس جیسا نہ کرے، اس پر ظلم ہوتا دیکھ کر یہ نیک پارسا اللہ کی بندی ہے اور اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا، اس لیے میں بولا کہ اللہ مجھے اس جیسا نیک اور پارسا بنا دے۔ یہ تھے میرے بھائیوں 3 بچے جنہوں نے کلام کیا ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اللہ اسباب کا محتاج، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسباب کے محتاج ہم ہیں، دکان کی ہٹی کھٹی کے محتاج ہم ہیں، ایک دوسرے کے محتاج ہم ہیں، ہر اسباب کے محتاج ہم ہیں، لیکن اللہ کسی بھی اسباب کا محتاج بالکل نہیں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کیونکہ وہ انک علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔